वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। वो जो कुत्ते से बदफेली करता हो और मौला हुसैन को मालूम है उसके हाथ में हाथ दे दे, उससे बयात कर ले, कैसे हो सकता है? उसने भेजा हुसैन को, कहो वलीद से कहा, वलीद जो मदीने का गवर्नर था उससे कहा हुसैन को कहो वलीद इब्ने उकबा कि वो मेरी बयात करें। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर से भी कहना, अब्दुल्ला इब्ने उमर से भी कहना, अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर से भी कहना। ये चार नाम उसने खास लिए और उसके बाद कहा कि ये सबसे बयात लेना, बयात करे तो ठीक है। अब देखो उसका कहना, अगर ये बयात न करें इन्हें कत्ल कर देना, चारों को। ये चारों बड़े सहाबा की औलाद और खुद बड़े, मौला अली के बेटे इमाम हुसैन, हज़रत अबू बकर के बेटे अब्दुर्रहमान, हज़रत उमर के बेटे अब्दुल्ला और हज़रत जुबैर इब्ने अव्वाम जो हुजूर के साड़ू हैं उनके बेटे जनाबे जुबैर, जनाबे अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, ये नाम उसने पेश किए। ये बयात करे तो ठीक, वरना इन्हें कत्ल कर देना। अब ये चीज जब वलीद के पास आई, वलीद ने खत पढ़ा, घबरा गया। मौला हुसैन को कत्ल करने की बात की इसने, तो उन्होंने मरवान को बुलाया, मरवान इब्ने हकम। ये मरवान वो शख्स है, मरवान वो इंसान है, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखो यजीद के फेवर करने वालों में कैसे कैसे लोग हैं, मैं फिर हवाला दे रहा हूं, बुखारी शरीफ की हदीस है और उसको नकल किया है इब्ने कसीर, अल्लामा इब्ने तैमिया के शागिर्द ने। अल्लामा इब्ने तैमिया वो बंदा है जिसने सबसे पहले मिंबर पे चढ़ करके अल्लाह की तौहीन की इस तरह से कि जैसे मैं कुर्सी पे बैठता हूं तो मेरे वजन से कुर्सी चरचर करती है, वैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत भी अपनी कुर्सी पे बैठता है तो उसके वजन से उसकी कुर्सी चरचर करती है। जैसे मैं उतरता चढ़ता हूं वो बिदती है इब्ने तैमिया। और वो औलिया अल्लाह को गाली देने वाला, वसीले का इनकार करने वाला, हुजूर अलैहि सलाम के मजार पे जाने को हराम लिखने वाला, सबसे पहले जिसने हराम लिखा वो इब्ने तैमिया, उसका शागिर्द है हाफिज इब्ने कसीर। उसने अम्मा आयशा के हवाले से लिखा है, बुखारी शरीफ के हवाले से, कि अल्लाह अकबर, अम्मा आयशा कहती है कि जब मरवान अपने बाप की पीठ में था, यानी पैदा नहीं हुआ था, उसके बाप हकम पर अल्लाह के रसूल ने लानत की थी और उसके बाप को शहर बदर कर दिया था कि वो ताइफ में पड़ा रहे। और फिर जब हुजूर ने उस पे लानत की उसके बाप पे, तो उस लानत में मरवान भी शरीक हुआ। मरवान वो लानती है, उसको बुलाया वलीद ने, कहा देखिए खत आए, कहां, बुलाओ हुसैन को बुलाओ। मौला हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ये दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, सॉरी इब्ने उमर ने, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर और मौला हुसैन बैठ करके बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। उतने में कासिद आया, कहा मौला हुसैन आपको और इब्ने जुबैर आपको भी अमीर बुला रहे मदीने मुनव्वरा के। कहा अच्छा ठीक है तुम चलो हम आते हैं। दोनों बातें करने लगे। ऐसा लगता है ये वक्त तो अमीर के मिलने का नहीं है, हो सकता है कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और यजीद बादशाह बन गया, तो उसी के लिए बुलाया जा रहा है। मौला हुसैन ने कहा कि मैं जाता हूं, क्योंकि कह जो दिया हूं ना कि आता हूं, मैं जाता हूं। इब्ने जुबैर ने कहा तुम जाओ, मैं तो यहां से सीधे अब मक्का ही जाऊंगा, मैं मदीने में रुकने वाला नहीं। वो फौरन वहां से मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवाना हो गया, उस तरफ जल्दी के जल्दी। ये उधर घर गए और 30 जवानों को साथ लिया। कहा कि देखो अगर मेरी आवाज ऊंची हो ना तो तुम लोग अंदर आ जाना, और जब तक मैं ना कहूं लड़ाई शुरू नहीं करना, क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जाने से ऐसा लगता है कितने ज़हीन थे मौला हुसैन, दूरअंदेशी किस कदर थी कि जी खत आया है इसके बारे में आपने महसूस कर लिया था। मौला हुसैन गए अंदर। वलीद ने कहा कि हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया, आपने इन्ना लिल्लाह पढ़ी और मगफिरत की दुआ की और ताज़ियत फरमाई। इससे भी हजरत अमीर माविया की बुलंदी जाहिर होती है। जिसकी दुआएं मगफिरत मौला हुसैन करते हों उनकी दुआ तो कभी रद्द हो नहीं सकती। तो इसका मतलब यह है कि अगर वो काफिर होते माज़अल्लाह, या मुनाफिक होते, या वो माज़अल्लाह इस्लाम से हट गए होते, तो मौला हुसैन उनकी कभी भी मगफिरत की दुआ नहीं करते। हर किताब में लिखा है कि उन्होंने मगफिरत की दुआ की। कहा कि आप यजीद की बयात कर लें। आपने फरमाया इस तरह खुल कर, इस तरह से जो तुम बात कर रहे हो कि यजीद की बयात कर लो, मेरे जैसा आदमी जब बयात करेगा तो खुले मैदान में करेगा।
اس طرح چپکے چپکے خاموشی سے مجھ جیسے آدمی سے بیعت لینا یہ مناسب نہیں ہے. ایک کام کرو، باہر چلو، اعلان کرو، اور اس کے بعد پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو ولید نے کہا اے مولا آپ نے تو بات ٹھیک کہی. ولید ٹھیک ٹھاک آدمی تھا، آپ نے ٹھیک کہی بات، ٹھیک ہے آپ جائیں، میں جو ہے وہ ساری صورتحال یزید کو لکھتا ہوں، معاملہ معلوم کرتا ہوں کہ ایسی بات آپ کہتے ہیں. مروان نے کہا ولید اسے قتل کر، اگر تو نے اسے جانے دیا تو دوبارہ تو اس پر قابو نہیں پا سکے گا. مولا حسین رک گئے. اچھا ابن زرقہ تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ تم لوگ مجھے قتل کرو گے؟ خدا کی عزت کی قسم نہ تیرے اندر ہمت ہے نہ ان میں. ولید نے کہا حضرت آپ جائیں، اگر پوری دنیا کی نعمت بھی مجھے دے دی جائے اور آپ کو قتل کا حکم دیا جائے تو میں پوری دنیا کی نعمت ٹھکرا دوں، لیکن آپ کو قتل نہیں کروں گا. آپ کے پیر میں کانٹا چبھے یہ ہمیں گوارا نہیں ہے، کیونکہ ابھی چند دن ہی تو گزرے، ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ نے آپ کو کندھے پہ بٹھایا ہے، صحابہ آپ کا احترام کرتے ہیں. پھر مولا حسین وہاں سے نکلے، گھر آئے اور گھر والوں کو کہا ہم لوگوں کو اب مدینہ چھوڑ دینا ہے. جس امتحان کی خبر اللہ کے رسول نے ہمیں دی تھی وہ دن آ گئے اور ہم لوگوں کو مدینہ طیبہ چھوڑ کر کے اب کہیں اور جانا ہے، اس لیے تم لوگ تیاری کرو اور انتظار کرو کہ ہم لوگوں نے مدینہ چھوڑ دینا ہے. یہاں پر ایک بات کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں. جہاں تک آپ کو لے جانا تھا ہم وہاں نہیں جا سکے، جو ہے وہ گفتگو درمیانے بہت نکل گئی اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے. انشاءاللہ یہ تسلسل کل جاری رہے گا. ایک بات جو آخر میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام حسین نے ہی بیعت کیوں نہیں کی، اور بھی صحابہ کی اولادیں تھی انہوں نے تو بیعت کر لی نا. ہم کہتے ہیں 61 کے بعد آپ اٹھا کر کے دیکھیں سیاہ ستہ، غسیل الملائکہ کہ صاحبزادے جناب عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ وہ فرماتے ہیں، حضرت غسیل الملائکہ کے صاحبزادے عبداللہ ابن حنزلہ غسیل الملائکہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی بیعت توڑ دی اور اس پہ خروج کیا جب ہم کو یہ خوف ہوا کہ اگر ہم نے یزید کے خلاف احتجاج نہیں کیا تو اللہ کی طرف سے کہیں آگ نہ برس پڑے. تو لوگوں نے پیروں سے جوتے نکال کر کے پھینکے اور کہا جیسے ہم پیر سے جوتا نکال کے پھینک رہے ہیں ویسے ہم یزید کی بیعت نکال کے پھینک رہے ہیں. لوگوں نے سر کی ٹوپیاں نکال کے پھینکی اور کہا جیسے ہم ٹوپیاں پھینک رہے ہیں ویسے یزید کی بیعت پھینک رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ امام نے کیوں بیعت نہیں کی؟ یارو غلط رستے جا کر کے واپس پلٹ آنا یہ کسی دانشور کا شیوا نہیں ہوتا، یہ کسی دور اندیش کا شیوا نہیں ہوتا. جس بات کو بعد والوں نے 61 ہجری کے بعد محسوس کیا، حسین نے اس بات کو سن 60 ہجری میں محسوس کر لیا تھا. آپ اتنے دور اندیش تھے، آپ نے معاملہ سمجھ لیا تھا. جو چیز امام حسین کو سمجھ میں آئی اگر وہ دوسروں کو بھی سمجھ میں آتی تو وہ لوگ اس وقت بیعت نہیں کرتے، اور جب سمجھ میں آ گیا تو ان سب نے یزید کا بائیکاٹ کیا اور یزید کے خلاف احتجاج کیا. کم لوگوں کو لے کر کے امام حسین جو اٹھے ہیں نا ان سے لوگوں نے بہت روشنی لی ہے کہ باطل کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہونا یہ حسین کا طریقہ ہے. اسی لیے گاندھی جی ہندوستان میں جب برطانوی سامراج کے خلاف اٹھ کر کے کھڑے ہوئے، چند لوگ ان کے ساتھ تھے، تو لوگوں نے گاندھی جی سے کہا اتنے کم لوگوں کو اتنی بڑی حکومت سے آپ لے جا کر کے ٹکرائیں گے تو اتنے کم لوگوں کو لے جانا عقل مندی نہیں. گاندھی نے کہا تھا یہ بات میں نے حسین سے سیکھی ہے، یہ بات میں نے حسین سے سیکھی ہے. حسین وہ ہیں، آپ حسین کو ناپیے مت، تولیے مت. دنیا میں اللہ نے کوئی ایسا ترازو ہی پیدا نہیں کیا جس میں حسین تولا جا سکے. اللہ نے دنیا میں کوئی ایسا ناپ ہی پیدا نہیں کیا جس سے حسین ناپا جا سکے. اللہ نے دنیا میں کوئی ایسے الفاظ ہی پیدا نہیں کیے جس میں حسین پاک کی مکمل فضیلت بیان کی جا سکے. حسین حسین ہے، بس مولا حسین کو صحیح طور پہ پیش کرنے کی ضرورت ہے. کسی مفکر نے کہا تھا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. حسین پوری قوم کے ہے. اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے کہا تھا میں حسین کو خراج پیش کرتا ہوں. کسی نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب حسین آپ کے مذہب کے نہیں ہیں پھر بھی آپ ان کو خراج پیش کرتے ہیں. تو ڈاکٹر نے کہا تھا دراصل حسین نے
ایک بندے کے خلاف احتجاج کیا تھا جو حکومت والا تھا کہ وہ پھوپھی سے نکاح کرتا تھا، سوتیلی ماں کو اپنے حرم میں رکھتا تھا، سوتیلی بہن سے نکاح کو جائز سمجھتا تھا۔ اگر حسین کربلا میں نہ آتے تو ہماری پھوپھیوں کی عزت بھی خطرے میں پڑ جاتی، ہماری سوتیلی ماؤں کی آبرو بھی خطرے میں پڑ جاتی۔ حسین نے کربلا میں جا کر کے صرف اسلام ہی نہیں بچایا ہے، حسین نے کربلا میں جا کر کے کائنات کی ہر بیٹی کی آبرو بچائی ہے، ہر بیٹی کی عزت بچائی ہے۔ یہ مولا حسین کا کردار ہے۔ جو تعصب کی آئینہ کھٹا کر کے دیکھیں گے ان کو مولا حسین نظر آئیں گے۔ اور جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ اس کی تفسیر کرتے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تم سے نعیم کے بارے میں پوچھوں گا، نعیم نعمت کے بارے میں۔ تو فرمایا کیا پوچھے گا وہ؟ یہاں نعیم سے مراد کیا ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں اللہ قیامت کے دن علی اور اولاد علی کے حق کے بارے میں تم سے پوچھے گا کہ تم نے علی کا اور اولاد علی کا کتنا حق ادا کیا۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ حالانکہ میں تو خود جلدی پہنچ گیا تھا اور آپ بھی جو ہے وہ جلدی آ گئے تھے، لیکن چونکہ پروگرام اپنا ایسا تھا اس لیے گفتگو ادھوری رہی۔ کل انشاءاللہ نور باغ چوک میں جو ہے وہ اپنا پروگرام ہے مولا حسین کی شان اور عظمت کا۔ آپ لوگ جلدی تشریف لائیں اور ذوق و شوق کے ساتھ آئیں۔ دیکھیں ایسے نہیں اٹھیں، ہم نے سلام پڑھنا ہے نا۔ میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو کہا تھا جو لوگ پہلے موجود ہیں وہ نہیں اٹھ رہے ہیں، جو ہو سکتا ہے شاید پہلی بار جو بھائی آئے ہیں وہ لوگ اٹھ رہے ہیں۔ بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹھ جائے بیٹا، ایسا نہیں کرو۔ تو دوست احباب کو بھی دعوت دیں، بس ایک کوشش کریں۔